الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سرورام حامی بے کسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج کا دن تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کی طرف سے پورے ملک میں یوم جنت البقیع کے موضوع پر منایا جا رہا ہے۔ جنت البقیع کے لحاظ سے اور آج کے یوم جنت البقیع کے لحاظ سے چند ضروری گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 8 شوال 1344 ہجری کو جنت البقیع میں جو دہشت گردی کی گئی اور اس کے تقدس کو پامال کیا گیا، اس کے خلاف آواز احتجاج بلند کرنے کے لیے اور جنت البقیع کے فضائل و مناقب کے اظہار کے لیے آج اس موضوع پر ہم نے ہزاروں خطباء کو دعوت دی کہ وہ جمعۃ المبارک میں اس مسئلے پر آواز بلند کریں۔ جنت البقیع مدینہ منورہ کا وہ قبرستان ہے کہ جس میں تقریباً 10,000
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو دفن کیا گیا۔ اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے نفوس قدسیہ اور بعد کے ائمہ اور صالحین اس میں رونق افروز ہوئے۔ چونکہ ہماری شریعت اور ہمارا دین قبر کے لحاظ سے اور قبر کے تقدس کے لحاظ سے اس کے اندر واضح تعلیمات اور تشریحات موجود ہیں، اس کے پیش نظر ہر قبرستان اگرچہ وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، جو مسلمانوں کا قبرستان ہے اس کے بڑے آداب ہیں، اور پھر جنت البقیع جو ہے یہ دنیا بھر کے قبرستانوں میں سب سے بڑی شان والا قبرستان ہے۔ قبر وہ جگہ ہے، کسی کی قبر کہ جس جگہ کا انسان کے خمیر کے ساتھ تعلق ہوتا۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے، جب شکم مادر میں ایک بندے کا خمیر تیار ہوتا ہے تو جب اس میں 43 گزرنے کے بعد روح ڈالی جانی ہوتی ہے تو اس کے خمیر میں اس جگہ کی مٹی شامل کی جاتی ہے جہاں اس نے فوت ہو کے دفن ہونا ہوتا ہے۔ اس واسطے ہر بندے کے اندر ایک چپ لگی ہوئی ہے جس کا رابطہ قبر کے ساتھ، یعنی قبر کی زمین کے ساتھ، جہاں بھی اس نے فوت ہو کے دفن ہونا ہے۔ اسے خبر نہیں کہ میں نے کہاں دفن ہونا ہے، لیکن اس جگہ کو خبر ہے کہ میرے اندر آنے والا اس وقت کیا کام کر رہا، اتنا اس کا پکا رابطہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے اسے ہر دن ہر وقت کی خبر ہوتی ہے قبر کو کہ اس کا قدم کہاں اٹھ کے جا رہا ہے، یہ جمعہ پڑھنے جا رہا ہے یا سینمے میں جا رہا۔ تو جب انسان فوت ہوتا ہے اس میں پہنچتا ہے تو وہ اگر نیک بندہ ہو تو کہتی ہے کہ جب تو دنیا میں چلتا پھرتا تھا اس وقت بھی تو مجھے بڑا پیارا لگتا تھا، آج تو پھر تجھے میرے سپرد کر گئے ہیں، اذ ولیتک الیوم، آج سب پیچھے ہٹ گئے ہیں، تیرے پیارے دوست اور قریبی سب جو ہر وقت تیرے ارد گرد ہوتے تھے، آج اب تو میرے سپرد کر دیا گیا ہے۔ تو فستراسنی بک، میں تیرے ساتھ اب دیکھ کتنا اچھا معاملہ کرتی، اور پھر اس قبر سے جنت کی طرف دروازہ کھل جاتا۔ اور برا جو ہے اس کے لیے قبر کہتی ہے جب تو زمین پہ چلتا تھا اس وقت بھی مجھے نہیں بھاتا تھا، میں تنگ تھی تجھ سے، جب تو قدم رکھتا تھا پھر بھی میں بیزار ہوتی تھی، جب تو اٹھاتا تھا پھر بھی بیزار ہوتی تھی، آج تجھے تیرے دوست میرے سپرد کر گئے ہیں، اب دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دیواریں آپس میں ملتی ہیں اور درمیان میں اس بندے کا بدن جو ہے وہ پیسا جاتا ہے، اس کی ہڈیاں دائیں کی بائیں طرف چلی جاتی ہیں اور پھر اس پر عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے جو بخاری شریف میں موجود ہے اس کے پہلے حصے سے یہ تو واضح ہوا کہ قبر کو پتہ ہے کہ جس نے جو میرا مقبور ہے، جس نے مجھ میں آنا ہے، اس کے کیا اعمال ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، اس کا ہر وقت کا رابطہ ہے، اور وہ رابطہ اس بنیاد پر بھی ہے کہ جب خمیر اس کا تیار ہوا تھا تو وہ مٹی اس کے خمیر میں شامل کر دی گئی تھی۔ یہ آج کا ٹیکنالوجی کا زمانہ اور آج یہ جو چپ لگا کر کسی جگہ جو معلومات حاصل کرتے رہتے ہیں، یہ سب باتیں بعد کی ہیں، اللہ کے انتظامات اس سے کہیں اعلیٰ و افضل اور ازل سے ہیں۔ اس واسطے قبر کے لحاظ سے جب قبر کے اندر والے کی یہ کیفیات ہیں تو پھر قبر میں جو رہتا ہے اس کے ساتھ تعلق والوں کے بھی مختلف قسمیں ہیں۔ کیونکہ دنیا میں کچھ لوگ قبر پہ یقین ہی نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں صرف یہ جہان ہے، وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور ہم اللہ کے فضل سے آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آخرت پر کوئی ایمان رکھے تو پھر ہی مومن ہو سکتا ہے، ورنہ مومن نہیں ہو سکتا کہ باس بعد الموت ہوگا، ہم اٹھیں گے، ہمارا حساب ہوگا۔ تو اس بنیاد پر
قبر بذات خود ایک بہت بڑی اہم چیز ہے، اہم مقام ہے، اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں موجود ہے، فرمایا یا تو وہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتا ہے یا پھر روضۃ من ریاض الجنہ ہوتا ہے۔ قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ۔ اب جنت میں جو رہے اس کے پچھلوں کے لیے بھی آپشن اور ہیں، اور جو جہنم میں ہے اس کے پچھلوں کے لیے آپشن اور ہیں۔ جہنم والوں سے کوئی رابطہ نہیں رکھتا کہ کہیں ہم بھی جہنمی نہ بن جائیں، لیکن جنت والوں سے لوگ رابطہ رکھتے ہیں کہ کیا ان کی خوشبو ہم تک بھی پہنچتی رہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید برہان رشید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، ایسی قوم کو دوست نہ بناؤ جن پر رب نے غضب کیا۔ قد یائسوا من الآخرہ، وہ آخرت سے مایوس ہو گئے ہیں، انہیں پتا ہے کہ جو کچھ ہونا ہے وہ آخرت سے مایوس ہیں۔ کیسے مایوس ہیں؟ کما یائس الکفار من اصحاب القبور، جس طرح کافر جو ہیں وہ اصحاب قبور سے مایوس ہیں۔ تو اصحاب قبور سے مایوس ہونا، قرآن نے کہا یہ کافروں کا نظریہ ہے کہ بات ختم ہے، اب آگے کچھ نہیں۔ کما یائس الکفار من اصحاب القبور، جس طرح کے کافر نا امید ہو گئے اصحاب قبور سے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اگرچہ ہمارے سامنے قرآن اترا نہیں، مگر ہمیں یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ سرکار نے خوشخبری سنائی تھی، فرمایا بعد والے وہ اگرچہ قرآن ان کے پاس مجلد کتابی شکل میں پہنچے گا، لیکن وہ چوم کے سینے سے لگا لیں گے، وہ گواہ نہیں مانگیں گے۔ اگر صدیق اکبر بتائیں کہ یہ رب نے اتارا تھا تو پھر مانیں گے۔ اب دیکھو تم سب قرآن کو مانتے ہو اور کسی نے بھی آج تک گواہ مانگا ہی نہیں کہ یہ جبریل جب آیا تھا تو کون تھا پاس، کس کی گواہی کسی نے ڈیمانڈ نہیں کی۔ تو یہ سرکار نے پہلے حق پرستوں کی خبر دی تھی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن دیا ہے اس میں یہ ہے کہ اصحاب قبور سے نا امید لوگوں کی قرآن میں مذمت کی گئی ہے، اور ہم اگرچہ 15ویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں، اللہ کی یہ شان ہے کہ ہم اصحاب قبور سے نا امید نہیں ہیں، بلکہ ہم پر امید ہیں کہ رب ذوالجلال نے جب ان کی قبر کو جو مومن ہے روضۃ من ریاض الجنہ بنایا ہے، تو پھر جو اس قبر کے پاس جائے گا وہ کہہ سکتا ہے کہ میں جنت کی سیر کرنے کے لیے پہنچا ہوا تھا۔ یہ ہے عمومی جنت، خواہ وہ گوجرانوالہ میں ہو خواہ وہ لاہور ہو، لیکن ہمارا آج کا موضوع ہے وہ جنت جس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے۔ تو جنت البقیع کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد ارشادات اس امت کو عطا کیے۔ حاکم نے اس حدیث کو لکھا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرتاد لاصحابہ مقبرۃ یدفنون فیہا، سرکار کو اپنے غلاموں کے لحاظ سے سارے انتظامات کی فکر تھی۔ تو سرکار سوچتے تھے کہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گیا ہوں تو میرے صحابہ فوت بھی ہوں گے تو دفن کہاں کریں گے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بار بار سوچ آتی تھی کہ ہم مدینہ منورہ کی کس جانب اپنا قبرستان بنائیں گے جس میں اپنے صحابہ کو دفن کریں گے۔ مدینہ منورہ میں اس کے علاوہ بھی اس وقت یعنی یثرب کے زمانے میں قبرستان موجود تھے۔ اس کے لحاظ سے جو جنت البقیع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرت بہذا الموضع، میں کبھی مشرق میں ڈھونڈتا تھا جگہ، کبھی مغرب میں، کبھی شمال میں، کبھی جنوب میں، میرے رب نے حکم دیا کہ میرے محبوب آپ کے غلاموں کو اس جگہ دفن کیا جائے گا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب فرمایا جنت البقیع کا رب کے حکم سے۔ فرمایا امرت بہذا الموضع، یہ موضع کا لفظ اردو لہجے میں ہم یہ موضع گاؤں کے لیے کہتے ہیں، یہ موضع فلاں ہے، موضع
تو فرمایا امرت بہذا الموضع، اس جگہ کا مجھے حکم دیا گیا، اور اس وقت یہ جگہ مدینہ منورہ سے باہر شمار ہوتی تھی، یعنی خارج مدینہ کے الفاظ ہیں، کیونکہ مدینہ منورہ کی ساری آبادی اتنی تھی جتنی آج مسجد نبوی شریف ہے، تو یہ مشرق کی جانب خارج مدینہ یہ جگہ تھی جس کے ارد گرد 3 جانب کھیت تھے اور ایک جانب مزید کچھ آبادی تھی۔ تو اس جگہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا اللہ کی پسند کے ساتھ اپنے غلاموں کے لیے، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کر لیا تو پھر رب نے اس کا ایک کوٹا منظور کر دیا کہ جس کو دنیا کی کوئی حکومت کینسل نہیں کر سکتی۔ اس کوٹے کی بدولت اس قبرستان کو ہر صدی میں، ہر زمانے میں رب ذوالجلال نے ایک عظمت اور فضیلت عطا کی، جس کی بنیاد پر یہ روئے زمین کے باقی قبرستانوں سے ممتاز قبرستان قرار پایا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان میں سے جو نفوس قدسیہ اس جگہ رونق افروز ہوئے، ان کی تفصیلی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن جو نسبتیں اس کو ممتاز کرنے والی ہیں ان میں سے سب سے بڑی نسبت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں کی قبریں اسی قبرستان میں موجود ہیں۔ حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ رقیہ، اور پھر خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیں وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس جگہ جس زمین کو یہ شرف حاصل ہوا کہ سرکار کا پیکر جو عرش سے بھی افضل ہے، سرکار نے پھر جن کو اپنا بدا قرار دیا، تو وہ مقدس ہستیاں جس قبرستان کے اندر آرام فرما ہوئی وہ یہ قبرستان جنت البقیع ہے۔ پھر اس کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی رونق افروز ہے۔ ہم اپنے علاقوں میں کسی قبرستان میں ایک ولی کی قبر ہو تو اس کا بھی ادب احترام کرتے ہیں، اگر ولی کی قبر نہ بھی ہو تو ہر مومن کی قبر کا بھی ادب و احترام، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کوئی شخص کونی رہ کے قبر پہ بیٹھا ہے، فرمایا لا تؤذی صاحب القبر، ہاتھ پیچھے ہٹاؤ، قبر والے کو اذیت مت دو۔ اور یہ شریعت کا حکم بتایا قیامت تک کے لیے کہ ایک طرف آگ ہو دوسری طرف قبر ہو، تو آگ میں قدم رکھو یہ آسان ہے، قبر پہ قدم مت رکھو۔ تو یہ قبر اگرچہ 15ویں صدی کے بندے کی ہو یا 18ویں صدی کے بندے کی ہو، وہ گوجرا والا ہو، وہ گجرات ہو، بشرطے کے صاحب ایمان ہو، تو جہاں وہ دفن ہوا ہے اللہ نے اس جگہ کو بھی اتنا اونچا مقام عطا فرمایا، اور اس کے لیے بھی روضۃ من ریاض الجنہ کے لفظ حدیث میں موجود ہیں۔ اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں سرکار کے لخت جگر صاحبزادے وہاں موجود ہیں، اس جگہ کو کس قدر خالق کائنات جل جلالہ نے مرتبہ و مقام عطا فرمایا۔ پھر اس مقدس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم چچا جن کو سرکار نے اپنا باپ کہہ کے آواز دی، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ سرکار انہیں بلاتے تھے تو صحابہ سے کہتے تھے ردو الیہ ابی عباس، میرے ابا جی عباس کو بلا کے لے آؤ۔ تو وہ حضرت عباس جو سرکار کے چچا ہیں، اور سرکار نے ان کو اب کے لفظ سے بھی یاد کیا، وہ بھی اسی جنت البقیع کے اندر آرام فرما۔ ایسے ہی اہل بیت اطہار علیہم رضوان میں سے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ سردار بیٹا ہے، لعل اللہ ان یصلح به بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، کہ جب مسلمانوں کی دو بڑے جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں گی تو یہ بیٹا ان کی صلح کروائے گا۔
اور ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھا کرے گا۔ امام حسن بن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ بھی جنت البقیع میں ہے، اور بعض روایات کے مطابق شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک بھی جنت البقیع کے اندر دفن کیا گیا، اگرچہ وہ شام کے اندر بھی رأس الحسین وہ مشہد موجود ہے، لیکن بعض روایات جنت البقیع کے بارے میں بھی موجود ہیں۔ ایسے ہی اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے افکار کے جامع سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی جنت البقیع کے اندر آرام فرما ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں حضرت سیدہ عاتکہ، حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہما، وہ بھی جنت البقیع میں آرام فرما ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کے عظیم امام، جن کو امام باقر کہا جاتا، تو امام محمد باقر بھی جنت البقیع میں رونق افروز ہے۔ ایسے ہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ بھی جنت البقیع کے اندر آرام فرما ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، جو بالیقین نص قرآنی سے سارے مومنوں کی ماں ہیں، ان ازواج مطہرات میں سے سوائے 2 کے باقی سب جنت البقیع میں آرام فرما ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جنت مالا میں مکہ مکرمہ میں، حضرت میمونہ نواریہ جو مکہ مکرمہ سے باہر مقام ہے، سڑک کے کنارے آپ جی ٹی روڈ کے ساتھ ان کی قبر ہے، وہ 2 چھوڑ کر باقی ازواج مطہرات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا، اور سیدہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا، اور سیدہ زینب بنت جحش۔ یہ 9 ازواج مطہرات اسی جنت البقیع کے اندر آرام فرما ہے۔ اور ہر مومن کو اپنی ماں کا بڑا حیا ہوتا ہے، اور یہ وہ مقدس شخصیات ہیں جو کروڑوں مومنوں کی مائیں ہیں۔ کسی ایک مومن کی ماں کا بھی بڑا مرتبہ ہوتا ہے، یہ کروڑوں مومنوں کی مائیں جنہیں قرآن نے ماں قرار دیا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بنیاد پر یہ سب رونق افروز ہیں اسی جنت البقیع کے اندر۔ یہ تفصیل میں اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس جنت البقیع پر کچھ مجرموں نے بلڈوزر چڑھائے، اور یہ سوچو کہ کن کی قبروں پہ چڑھائے۔ جب گنبد گرائے، جب مسمار کیا گیا قبروں کو، جس قبر پر پاؤں رکھنا جائز نہیں، وہاں بلڈوزر چڑھانا کون سی شریعت؟ وہاں گنبد گرانا ان قبروں کے اوپر، اور وہاں دہشت گردی پھیلانا۔ اور آج بھی اگر آپ جا کے دیکھیں، اگرچہ سب کچھ وہ مٹا چکے اپنی گھڑی ہوئی شریعت سے، تو جوتے پہن کے ان کے متوع اور شرطے قبروں پر چھلانگے لگا رہے۔ انہوں نے خبر نہیں کہ نیچے جگر کس کا ہے، کلیجہ کس کا ہے، اس زمین کے اندر کون سی شخصیات رونق افروز ہیں، اور کس انداز میں، یعنی 10,000 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور پھر خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر امام مالک جیسے لوگ اور مقدس شخصیات، انہوں نے خود اپنی سڑکیں بنا لی، نیچے پتہ ہی نہیں کہ کون کون سے دفن ہے، جو انہوں نے اپنا مردہ خانہ بنایا اور تجہیز و تکفین کے لیے، وہ سارا بھی تو جنت البقیع کا حصہ تھا، جس کے نشانات ہی ختم کر دیے گئے، اور وہاں پر تہ خانے بنا کر اور بلڈنگیں بنا کر ان مقدس مقام کی توہین کی گئی۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لحاظ سے بنی ہاشم میں سے اسی قبرستان میں حضرت عقیل بن ابی طالب، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی،
ان کی قبر بھی اسی قبرستان میں موجود ہے. اس طرح حضرت عبداللہ بن جعفر طیار جن کو جواد العرب کہا جاتا تھا وہ بھی اسی میں جلوہ گر ہیں. ایسے ہی حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی قبرستان کے اندر رونق افروز ہیں. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے عظیم صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خنیس بن حذافہ السہمی، یعنی یہ وہ میں نام لے رہا ہوں جو متواتر ہیں، یعنی جن کے تعین میں بھی کوئی شک نہیں کہ قبر کہاں واقع ہے. ہر زمانے میں اس پر اتفاق رہا امت کا کہ یہ فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے. یہ ساری قبور وہ ہیں. اور بالخصوص سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. جب ان کے وصال کی خبر ملی تو سرکار صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا قوموا بنا الی امی، صحابہ چلو میری امی کا وصال ہو گیا. یعنی جنہیں سرکار نے اپنی امی کہا، اور ایک حدیث میں امی بعد امی، فرمایا میری امی کے بعد یہ میری امی ہے. یعنی فاطمہ بنت اسد کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. اور پھر باقاعدہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر کے اندر اترے اور قبر میں لیٹے. پہلے ان کو دفن کرنے سے پہلے سرکار ان کی قبر میں لیٹے اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو کہا خواتین کو کہ انہیں کفن دیں تو سرکار نے اپنی قمیص عطا کی، میری قمیص کا ان کو کفن دیا جائے. اور پھر جس وقت پوچھا گیا کہ اس کا سبب کیا ہے، حالانکہ خود ان کی بہت بڑی شان تھی لیکن آخر برکت جتنی زیادہ ہو اچھی ہوتی ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اما قمیصی، جہاں تک میری قمیص کا تعلق ہے، فَأَرَدْتُ، میں نے یہ ارادہ کیا، اللہ تمسہ النار ابدا، اور کبھی بھی ان کے قریب آگ نہیں آئے گی. آج اس کو لوگ کہتے ہیں یہ بریلویت ہے، یہ گھڑا ہوا دین ہے، تو میں کہتا ہوں یہی تو شریعت ہے. یعنی سرکار اپنی چادر خود اپنی چچی کو پہنا رہے ہیں اور یہ فرمایا میں نے اس لیے پہنائی ہے تاکہ ان کے گرد کبھی بھی آگ نہ جائے انشاءاللہ. آبادا کے لفظ استعمال کیے. فرمایا وَأَمَّا تَمَعُكِ فِي اللَّحْدِ، فرمایا جو میں لحد میں اتر کے، تماؤ کا مطلب ہوتا ہے لت پت ہو جانا کسی چیز میں، یعنی اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ پوری طرح سرکار لیٹے اچھی طرح قبر میں جو لحد بنی ہوئی تھی کہ پورا بدن اچھی طرح مس ہو جائے اس مٹی کے ساتھ ہر طرف، کہ جو حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر بننے والی ہے. فرمایا میں جو اس میں لیٹا ہوں تو کس لیے، فرمایا فَأَرَدْتُ أَن يُوَسِّعَ اللَّهُ عَلَيْهَا قَبْرَهَا، کہ رب ان کی قبر کو وسیع فرما دے. اب یہ سب کچھ سرکار نے خود کیا اور اس سے صرف فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کوئی شرف نہیں ملا، بقی کو بھی تو یہ شرف حاصل ہوا. اس میں حکمت میرے خیال میں یہ بھی ہے کہ سرکار دیکھ رہے تھے کہ تڑپے گی بقی، کہ سرکار میرے پاس تشریف نہیں لائے، تو سرکار نے اپنے وصال سے پہلے ہی بقی کو شرف عطا فرما دیا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم بقی کی قبر کے اندر لیٹ کر آپ نے بقی کو شرف دیا کہ ساری اس کی مٹی کو میری وجہ سے عظمت ملے، تاکہ جو عظمت آگے ٹرانسفر ہوگی قیامت تک کے لیے اس میں میرے بدن کی اس انداز کی برکت بھی شامل ہو کہ میں اس کے اندر باقاعدہ لیٹا ہوں جس طرح کے ایک مقبور قبر میں جاتا ہے. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس انداز میں اس کی وہ عظمت دی کہ اپنے اتنے مقرب لوگ اس سرزمین کو ان کے لیے منتخب کیا. لیکن سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخصیت کو یہاں پہ دفن کرنے کا حکم دیا وہ حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مہاجرین میں سے تھے. ان کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بقیع میں دفن کرو. یہ پہلی قبر بن رہی تھی اس کے اندر, اور ان کو بھی باقاعدہ سرکار نے چوما. بعد از وفات عثمان بن مظعون کو چوما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور چومنے کے بعد جس وقت ان کی تدفین کا منظر تھا تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دفن کیا. فوادع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرا عند رأسہ, تو قبر بنا کے سر کی طرف پتھر بھی رکھا, سر کی طرف پتھر رکھا. آج جنت البقیع کے لحاظ سے یعنی ہم تو آج مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو گنبد گرائے گئے انہیں تعمیر کیا جائے, اور اگر ان کے یمن کی لڑائی کی وجہ سے یا امریکہ کو ریال دینے کی وجہ سے پیسے ختم ہو گئے, وہ ہمیں صرف 1 ہفتے کی اجازت دے تو اللہ کے فضل سے سارے گنبد پھر تعمیر کر دیں گے انشاءاللہ. ان کی سوچ کہاں جا کے ٹھہری ہے؟ ان کی سوچ آج کے وہاں کے مفتی, ان کی سوچ یہ ہے اگر آپ وہاں جا کے فاتحہ پڑھنا چاہیں تو وہ کہیں گے فاتحہ جا کے مسجد نبوی میں بیٹھ کے پڑھیں, یہ فاتحہ پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. یہ وہاں تبلیغ کی جا رہی ہے, یعنی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا, اس پر تو شرک کے فتوے ہیں ہی. اگر کوئی وہاں فاتحہ قرآن کی سورت پڑھنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ جگہ نہیں قرآن پڑھنے کی, قرآن پڑھنے کی جگہ مسجد نبوی ہے. اب قرات قرآن عند القبور کے اوپر پابندی لگا رکھی ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ جب پوچھا جائے کہ یہ کس کی قبر ہے تو وہ اسے جھگڑتے ہیں کہ یہ تم کیوں پوچھتے ہو. وہ یہ شریعت ظاہر کرتے ہیں کہ قبر کا تعین ہونا یہ ناجائز ہے, بس دفن کیا تو بات ختم. وہ اصحاب قبور سے جس طرح مایوس ہونے والی قوم ہے اس کی طرح کہتے ہیں بات ختم, پتہ ہی کوئی نہیں. یعنی جو متواتر ہے قبر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, یہ جو اہل بیت اطہار کی قبریں ہیں باقی اس پر بھی ان کا تقاضا یہ ہے کہ نہ مانو ان کی قبر, پتہ ہی کوئی نہیں, صدیاں گزر گئی ہیں اور یہ شریعت میں جائز ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ قبر کا کوئی نشان باقی ہو. تو میں کہتا ہوں کہ سرکار نے اتنا وزنی پتھر جب رکھا تھا حضرت عثمان بن مظعون کی قبر کے سرانے تو فیصلہ کروایا تھا صحابہ نے, محبوب وجہ کیا ہے؟ فرمایا اعلموا بہا قبر اصحابی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا میں اس سے اپنے صحابی کی قبر پر نشانی لگا رہا ہوں. سرکار نشانی تو اس چیز کی لگائی جاتی ہے جہاں پھر بھی آنا ہو, جس جگہ کا تعین ہو. تو سرکار نے نشانی لگائی, اور یہ احادیث مستدرک للحاکم میں موجود ہیں. اور اس کے بعد جب بھی کوئی مہاجر فوت ہوتا تھا تو کان اذا مات المہاجر بعدہ, اب مہاجرین میں سے کوئی فوت ہوتا تھا قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این ندفنہ, بتاؤ ہم اسے کہاں دفن کریں؟ فیقول عند فرطینا عثمان بن مظعون, فرمایا جو عثمان بن مظعون ہیں ان کے ساتھ جا کے ان کو دفن کر دو. یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے صاحبزادے ہیں, سرکار نے فرمایا عثمان بن مظعون کے پاس جا کے ان کو دفن کرنا ہے. سیدہ زینب کا مثال ہوا جو سرکار کی بڑی صاحبزادی ہے, تو فرمایا عثمان بن مظعون کی قبر بن چکی ہے, اس کے ساتھ اسی علاقے میں اس جمع دفن کرنا.
تو اس سے پتا چلا کہ سرکار تو تعین چاہتے ہیں کہ پتا ہو کہ کس کی قبر ہے اور اس پر نشانی لگائی، بلکہ اور تو اور رہا، اب جس دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے عام کیا اس میں کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن کے لحاظ سے خصوصی طور پر حکم دیا کہ اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرو اور وہاں سورہ یاسین پڑھو۔ تو اگر پتہ ہی نہ ہو کہ دفن کہاں کیا تھا تو پھر کیسے کوئی کہے گا کہ میں والد کی قبر کی زیارت کر کے آ گیا ہوں یا میں والدہ کی قبر کے پاس پڑھ کے آ گیا ہوں؟ تو شریعت چاہتی ہے کہ پتہ ہو کہ قبر کس کی ہے، اور اس کے بعد پھر پڑھنے کا پاس وہ ایک علیحدہ سلسلہ ہے۔ تو اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ یاسین کے لحاظ سے اقرؤوها عند موتاکم، جو لوگ فوت ہو جائے تو ان کے پاس سورہ یاسین پڑھو۔ باقاعدہ قرات قرآن کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ تو یہ اس لحاظ سے قرات پر پابندی لگا رہے ہیں، قرآن پڑھنے پر پابندی لگا رہے ہیں، دعا مانگنے پر پابندی لگا رہے ہیں، دعا کا قبلہ بتا رہے ہیں، حالانکہ دعا کا تو کوئی قبلہ نہیں کہ صرف اسی طرف منہ کر کے دعا مانگی جائے۔ قرات قرآن کے لحاظ سے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے باقاعدہ یہ عمل رائج کیا کہ جہاں مسلمانوں کی قبریں ہوں وہاں پر قرآن مجید برہان رشید کی قرات کی جائے۔ اس سلسلہ میں مستدرک للحاکم کے اندر جو حدیث شریف موجود ہے، اور اس کے علاوہ سنن ابی داؤد میں اس کی تفصیلات ہیں، اور بالخصوص قبور کے پاس پڑھنے کے لحاظ سے جو یہ جواز بنا کر ہر قبر گراتے ہیں اور پھر اس کا نشان ختم کرتے ہیں، یہ جو وہی سے چھپی ہوئی کتاب بقیع الغرقد ہے، وہاں مدینہ منورہ کے مکتبوں سے بھی ملتی ہے، اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے ایک باب قائم کیا قرات القرآن، کہ قبروں کے پاس قرآن پڑھنا۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کانت القرات معروفۃ علی زمن الامام احمد وهو من السلف المتقدم، کہ امام احمد بن حنبل کے زمانے میں بھی لوگ قبروں کے پاس جا کے قرآن پڑھتے تھے، اور جنت البقیع میں اور باقی جہاں بھی قبور ہیں مسلمانوں کی۔ اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کا ابن قدامہ کے ساتھ ایک مشہور قصہ بھی ہے۔ علی بن موسیٰ کہتے ہیں کنتو ما احمد، میں امام احمد بن حنبل کے ساتھ موجود تھا، اور محمد بن قدامہ وہ بھی امام ہیں، فی جنازۃ، ہم نے ایک جنازہ میں شرکت کی۔ جب اس میت کو دفن کیا گیا، جالس رجل دریر یقرأ عند القبر، تو ایک قاری صاحب، حافظ صاحب جو نابینا تھے، انہوں نے تدفین جب ہو گئی تو قبر کے پاس پڑھنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے قبر کے پاس پڑھا تو امام احمد بن حنبل نے ٹوکا، امام احمد بن حنبل نے کہا یا ھذا ان القراءۃ عند القبر بدعۃ، کہ قبر کے پاس قرات قرآن، قرآن پڑھنا یہ بدعت ہے۔ یہ جملہ امام احمد بن حنبل نے بولا۔ جس وقت انہوں نے یہ کہا تو راوی کہتے ہیں کہ ہم جب وہاں سے باہر نکلے تو محمد بن قدامہ نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا، انہوں نے کہا یا ابا عبداللہ ما تقول فی مبشر الحلبی، آپ قاری صاحب کو تو روک آیا ہے قرآن پڑھنے سے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ مبشر حلبی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ اس لحاظ سے بھی ضروری ہے بات کہ دین کیسے آگے چلا، اور دین سمجھنے کے لیے درمیان میں واسطے بھی ہیں، اور ڈائریکٹ جو چاہتا ہے کہ میں خود ہی قرآن سے استدلال کر لوں اور خود ہی حدیث سے، تو وہ وہاں گرتا ہے جہاں کبھی پھر نکل نہیں سکتا۔ اب محمد بن قدامہ نے امام احمد بن حنبل کو سمجھانے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا، انہوں نے پوچھا کہ ما تقولو فی مبشر الحلبی، مبشر حلبی بہت بڑے امام تھے،
تو آپ نے پوچھا امام احمد بن حنبل بتاؤ مبشر حلبی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا ثقاتن، وہ تو بڑے سیکا امام ہے، کوئی کچی بات نہیں کرتے مبشر حلبی. تو قالا قطبت عنہ شیئا، محمد بن قدامہ نے امام احمد بن حنبل سے یہ کہا کیا آپ ان کے شاگرد بھی ہیں مبشر حلبی کے، کوئی حدیثیں بھی ان سے لکھی ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا نعم، ہاں میرے وہ استاد ہیں مبشر حلبی، میں نے ان سے حدیثیں بھی لکھی ہیں، وہ میرے استاد ہیں. جب یہ تسلیم کروا لیا محمد بن قدامہ نے امام احمد بن حنبل سے، تو آپ نے فرمایا پھر میں بھی ان کا شاگرد ہوں. محمد بن قدامہ نے کہا مبشر حلبی، حضرت مبشر حلبی کا میں بھی شاگرد ہوں، اور میں آپ کو ان کا عمل بتاتا ہوں، میں ان سے روایت بتاتا ہوں کہ اخبرنی مبشر، مجھے خبر دی، مبشر نے سند پڑھی. پھر انہوں نے کس سے؟ انہوں نے کہا ان عبد الرحمن بن علا، انہوں نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کی، حضرت عبد الرحمن کی طرف سے بیان کی. ان ابھی ہے عبد الرحمن جو انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کی، انہوں نے اپنے باپ کی طرف سے روایت کی جو بہت بڑے امام تھے. پھر ان کے جو باپ ہیں وہ جب فوت ہونے لگے، وہ شاگرد تھے حضرت عبداللہ بن عمر کے. اب امام احمد بن حنبل سے بات چلی مبشر حلبی، اور آگے چلتے چلتے صحابی تک پہنچی تو پھر سرکار تک پہنچ گئی. تو جب کہا کہ مبشر حلبی نے عبد الرحمن سے روایت کیا، عبد الرحمن جو ہے انہوں نے اپنے باپ سے روایت کیا کہ جب میرے ابا جی کا وصال ہونے لگا تو انہوں نے مجھے وصیت کی تھی اذا دفن ان یقرا عند رأسه بفاتحة البقرہ، کہ جب مجھے دفن کیا جائے تو میری قبر کے پاس جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں وہ تلاوت کی جائے. یہ صحابی کے شاگرد نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ دفن کرنا ہے تو اوپر قرآن پڑھنا ہے. یہ کہتے ہیں صرف بفاتحۃ البقرہ و خواتیمہا، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں بھی پڑھنی ہیں، پہلی بھی اور آخری بھی جو ہم عموماً ختم میں وہ پڑھتے ہیں. یہ وجہ بھی معلوم ہوئی کہ سارا قرآن ہی برکت والا ہے، مگر کچھ آیات کو ختم کے لیے صحابہ نے بھی خاص کیا ہوا تھا، کیونکہ بات آگے صحابی تک پہنچے گی. تو کہا کہ عبد الرحمن کے جو ابا جی علا ہے انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے جب میری قبر تیار ہو جائے گی تو آپ نے سورہ فاتحہ کی، سورہ بقرہ کی یہ آیات میری قبر کے پاس تلاوت کرنی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ جنہیں وصیت ہو رہی تھی یہ بھی امام تھے، یعنی بیٹا بھی صاحب علم تھا. تو انہوں نے پوچھ لیا ابا جی کیا فائدہ ہوگا اس کا، آپ قبر میں ہوں گے اور باہر ہم پڑھیں گے، یہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے، کوئی بدعت تو نہیں کر رہے آپ؟ انہوں نے کہا کہ میں شاگرد ہوں حضرت عبداللہ بن عمر کا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر فاروق ابن خطاب کے فرزند ہیں، میں ان کا شاگرد ہوں. سمیت ابن عمر، میں نے ان سے اپنے کانوں سے سنا تھا، یوسی بذالک، جب ان کا وصال کا وقت قریب تھا تو انہوں نے اپنے بیٹوں اور شاگردوں کو کہا تھا مجھے دفن کر کے یہ ختم ضرور پڑھنا ہے. تو بات اب پہنچ گئی صحابی تک، اور صحابی تو بدعتی نہیں، صحابی تو سنی ہے، سرکار کی سنت انہوں نے آگے پھیلائی ہے. اب وہاں تک جب قرات پہنچی تو مبشر حلبی کے ذریعے سے محمد بن قدامہ نے امام احمد بن حنبل تک یہ بات پہنچائی کہ تم حافظ صاحب کو کہہ آئے ہو کہ بس کرو بدعت ہے نہ پڑھو، ادھر تمہارے استاد، تمہارے دادا استاد، تمہارے پردادا استاد، اوپر صحابی وہ تو پڑھنے کا حکم دے رہے تھے اور تم روک رہے ہو. تو امام احمد بن حنبل نے کہا فرج وقل للرجل اقرا، ابھی جاؤ وہ قاری صاحب کو کہو کہ وہ پڑھنا شروع کر دیں. تو یہ دین جن ذرائع سے آیا ہے، اب اس میں یہ ہے کہ یہ قبر کے پاس پڑھو، اور یہ آج ہمیں دعا مانگنا تو دور، حالانکہ ہر برکت کی جگہ پہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے.
تو جنت البقیع کی برکت تو نص قطعی سے ثابت ہے، نص قطعی سے، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو وہاں دعا سے روکیں، وہاں قرآن پڑھنے سے روکیں، اور پھر جہاں قدم آگ پہ رکھنا جائز ہو، قبر پہ رکھنا ناجائز ہو، یہ قبروں کے اوپر جو صحابہ کی قبریں ہیں ان کے اوپر بوٹ پہن کے چھلانگے ماریں اور پھر شریعت کے دعوے بھی کریں. تو ہم آج کے دن پورے ملک میں ہزاروں خطباء کو یہ کہا ہے کہ وہ آج جنت البقیع کی شان بیان کریں، اور جنت البقیع کا جو تقدس ان لوگوں نے پامال کیا ہے اس کے لحاظ سے آواز بلند کریں. اگر یہ امریکہ کی باتیں سن کے سارے جو ان کے نزدیک غیر شرعی کام تھے، حرام تھے، وہ کر سکتے ہیں، تو ہمارے کہنے پر حلال کیوں نہیں کر سکتے؟ اب جو کچھ ہوا ٹرمپ کے آنے پر تو شریعت کی دھجیاں بکھیری گئی. سرکار نے داخلہ منع کیا حجاز میں یہود کا، انہوں نے ٹرمپ کی یہودی بیٹی بلائی. اس کا کیا پڑا تھا؟ وہ کس ملک کی قائد ہے، کس کی صدر ہے؟ انہوں نے یہودی داماد اس کا بلایا. انہوں نے خود ٹرمپ کافر کو سب سے بڑا ایوارڈ، کل 11 ایوارڈ ہیں سعودی حکومت میں، سب سے بڑا ایوارڈ ٹرمپ کو کس خدمت کے صلے میں دیا؟ جس نے اتنے مسلمانوں کا خون بہایا، جو 2/4 دن مسلمانوں کے خلاف بھونکتا ہے، اسے تو چاہیے تھا کہ مسلمانوں کا خادم الحرمین ہار دیتا کسی میدان جنگ میں، اور یہ تو سونے کا ہار اسے پہنا رہا تھا. جنہیں تلوار سے مارنا تھا، یہ تلوار ان کے ہاتھ میں دے کے تو نجدی رقص کر رہے تھے. ہم سے سنت کے تقاضے کرنے والے نجدی ڈانس کا ثبوت کیا ہے؟ نجدی ڈانس جو ہر موقع پہ کرتے ہیں، یونیورسٹی کا کانووکیشن ہو پھر بھی نجدی ڈانس، نام ہی اس کا الارض النجدیہ، ان کا قومی دن ہو پھر بھی نجدی ڈانس، کوئی بادشاہ آ جائے پھر بھی نجدی ڈانس. تو یہ میلاد پر پابندیاں لگانے والے، ان کی 2 شریعتیں ہیں. جنت البقیع پہ گنبد گرا دیے اور اپنے شراب خانے بنا لیے. سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کی قبر پہ دھول اڑائی اور اپنے کئی منزلہ بنگلے بنائے. کیا انہیں سرکار کی وہ حدیث یاد نہیں؟ جب کسی کا چبارہ دیکھا سرکار نے تو نام پوچھا اور پھر چہرہ پھیر لیا. صحابی نے جب وہ آئے تو سرکار نے سلام نہیں لیا. اس نے کہا پوچھا دوستوں سے ہوا کیا ہے؟ جب گزر رہے تھے کل تو تیرا اونچا مکان دیکھا تھا سرکار نے. اس نے کہا مجھے اس مکان کی کیا ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے سرکار ناراض ہو جائے. اب شریعت کے دورے میں یار انہوں نے قائم کیے. بال یقین حرام ہے غیر محرم کو دیکھنا، بال یقین حرام ہے اس کے ہاتھ سے ہاتھ ملانا. تو ان کا خادم الحرمین تو دونوں کام کرتا رہا، دونوں کام اس نے سب کے سامنے کیے. اگر یہ اس کو فوراً ٹوکتے تو ہم سمجھتے کہ شاید جنت البقیع والی بھی کیوں ان کی مجبوری تھی. اگرچہ ان کی سوچ غلط تھی لیکن شریعت سمجھ بیٹھے تھے تو ایسا کر دیا. وہاں کے مزارات پر حرام کے فتوے اور پھر بلڈوزر چڑھا دیے جہاں قدم نہیں رکھ سکتے، اور ادھر اپنے بادشاہوں کے لیے ہر بات ہی جائز، ہر بات ہی حلال. اور پھر سارے گونگے ہو کے بیٹھ گئے، کوئی بولا نہیں. پوری دنیا کے سامنے مسلمانوں کے سر جھکائے خادم الحرمین نے بزام خیش جو خادم الحرمین بنا ہوا، ساری امت مسلمہ کی بیعت کروائی ٹرمپ کے ساتھ سب بادشاہوں کی. آج اب ہمارے ملک میں اگر ہمارا وزیر اعظم کسی عورت کے ساتھ پنجہ ملاتا ہے، ہم بولتے ہیں، وہ کہے گا تمہارا تو خادم الحرمین ملا رہا تھا، تم یہاں بڑے مفتی بیٹھے ہو. تو کیوں نہ بولا سدیس، کیوں نہ بولا نبین عبدالعزیز، جب کہہ چکا ہے خود بن باز نے 31ویں جلد میں یہ لکھا ہے فتاوی نور علی الدرب میں کہ حرام ہے ہاتھ ملانا کسی غیر محرم سے.
یہاں تک کہ اگر اوپر دستانہ چڑھائے تو پھر بھی حرام ہے. تو کس نے سند دی ان کو, کس نے جواز دی؟ پھر پتا چلا ریالوں والا کلمہ اور ہے اور محمد عربی والا کلمہ اور ہے. اس واسطے اس ظلم پر جو دہشت گردی کی انہوں نے جنت البقیع میں, ہم خاموش نہیں رہ سکتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو برکتیں عطا کی, یعنی سرکار یہاں ایک بار پھیرا پا دیں وہاں قیامت تک مہک ہے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کوئی ایسا ہفتہ نہیں جس میں سرکار جنت البقیع میں تشریف نہ لے گئے. ایک بار تو ضرور لے گئے, ورنہ دن کو بھی گئے رات کو بھی گئے, اور کہا لوگوں مجھے رب نے حکم دیا ہے کہ میں بقیع والوں کی مغفرت کی دعا کرتا رہوں. اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں اس حدیث کو واضح کیا جنت البقیع کے لحاظ سے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلما کان لیلتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلما کان لیلتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من آخر اللیل الى البقیع. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جب بھی سرکار میرے گھر میں ہوتے تھے جس رات میں, چونکہ ازواج مطہرات کے جدا جدا دن تھے, جس دن بھی سرکار میرے گھر میں ہوتے تھے تو کیا ہوتا تھا, فرمایا یخرج من آخر اللیل الی البقیع, تو رات کے آخری حصے میں بقیع ضرور تشریف لے جاتے تھے, بقیع تشریف لے جاتے تھے. فیقول السلام علیکم, ان کو جا کے سرکار علیکم سے خطاب کرتے تھے. تو یہ تو کچھ بھی بندے کو سوچ ہو تو السلام علیکم کنہیں کہا جاتا. بقیع والوں کو سرکار نے السلام علیکم کہا, اور پھر مسلمانوں کے قبرستانوں میں جانے والوں کو کہا کہ تم انہیں جا کے سلام کہو. تو پھر قبریں مسمار کرنے کے لیے نہیں بلکہ قبریں دیدار کے لیے ہیں, ان سے سبق حاصل کرنے کے لیے ہے, اور پھر جو برکت والے مقام ہیں وہاں برکت ملتی ہے. اور یہ تو وہ جگہ ہے کہ جہاں شاید سرکار ہزاروں بار تشریف لے گئے ہو. اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حشر بپا ہوگا سب سے پہلے اپنی قبر پاک سے میں باہر نکلوں گا, پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلیں گے, پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلیں گے, پھر جنت البقیع والے نکلیں گے. یعنی جنت البقیع اس انداز میں ساری دنیا کے قبرستانوں والے بھی لیٹے ہوئے ہوں گے, سوئے ہوئے ہوں گے, جنت البقیع والے ان کا پروٹوکول ہے وہ باہر نکلیں گے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں جنت البقیع کے لیے یہ الفاظ بھی استعمال کیے. سرکار فرماتے ہیں یبعث اللہ منہا 70,000 یوم القیامت علی صورت القمر لیلۃ البدر. ہمارا جنت البقیع سے قیامت کے دن اللہ 70,000 ایسے لوگ اٹھائے گا کہ جن کے چہرے یوں چمکتے ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے. 70,000 70,000 علی صورت القمر, جو اس چاند کی صورت میں ہوں گے, عام چاند نہیں, لیلۃ البدر جو 14ویں کا چاند ہوتا ہے, ایسے چہرے ہوں گے. یدخلون الجنت بغیر الحساب, ان کا حساب نہیں ہوگا, یہ 70,000 بغیر حساب ہی جنت میں چلے جائیں گے. جنت البقیع سے جنت اللہ کی جنت الفردوس کی طرف. تو یہ مقدس قبرستان اس کا تقدس پامال ہوا, اور اپنی گھڑی ہوئی شریعت کے مطابق میرے پاس یہ تاریخ مدینہ ابن شبہ, اس میں باقاعدہ قبور پر مکان بنانا اور اس پر نام لکھنا, یہ دور صحابہ سے اس کا ذکر کیا گیا. اور اس میں یہ تاریخ مدینہ جو ابن شبہ کی ہے اس میں لکھا ہے, یہ جو ٹائٹل ہے قبر ام حبیبہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس پر انہوں نے لکھا ہے پوری سند کے ساتھ. کہتے ہیں کہ لما حافر عقیل بن ابی طالب فی دارہ بیرا, جب حضرت عقیل بن ابی طالب حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کنواں کھودا اپنے گھر میں, یعنی جو حویلی انہوں نے حاصل کی زمین کی,
چونکہ ان کے گھر کا ایک حصہ جنت البقیع کا ایریا انہوں نے خریدا ہوا تھا. جس وقت انہوں نے کنواں کھودا تو واقع علی حجر منکوش، تو نیچے سے ایک پتھر نکل آیا جس پر نقش تھا، قلم سے لکھا نہیں گیا تھا، کھود کے لکھا گیا تھا، منکوش تھا. اس میں مکتوب فیہ قبر ام حمیبہ بنت صخر، کہ یہ قبر ہے حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. جب وہ تختی نکلی پتھر کی جس پر یہ لکھا تھا قبر ام حبیبہ، اب ظاہر ہے کہ جب ام حبیبہ فوت ہوئی اور حضرت عقیل بن ابی طالب خود جو سرکار کے صحابی ہیں، ابھی کوئی دور کا تو زمانہ نہیں تھا، یہ تختی نکل آئی پتھر کی کہ جس پر قبر ام حبیبہ لکھا ہوا تھا. تو حضرت عقیل جو ہیں انہوں نے کیا کیا، کہتے ہیں کہ فدفن عقیل البئر، یعنی جتنی مٹی نکالی تھی واپس ڈال دی، کنواں بنانے کا ارادہ ترک کر دیا. وَبَنَا عَلَيْهِ بَيْتًا، اور اس کے اوپر کمرہ بنا دیا. حضرت ام حبیبہ کی قبر کی شناخت کے بعد اس کے اوپر کمرہ بنا دیا. یہ راوی کہتے ہیں یزید بن صائب فدخلت ذلك البيت فرأيت فيه ذلك القبر، میں خود وہاں گیا ہوں، میں اس کمرے میں داخل ہوا ہوں اور میں نے اس کمرے کے اندر حضرت ام حبیبہ کی قبر کا بھی دیدار کیا ہے. تو یہ کتنی مساجد ہیں جو ان لوگوں نے گرا دی، کتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آثار تھے، برکت اور تبرک کے مراکز تھے، ان لوگوں نے گرا دیے. اپنے بڑوں کے جوتے بھی سنبھال کے رکھے، ان کی تلواریں بھی سنبھال کے رکھی، ان کے لیے عجائب گھر بنا. ابھی جب آیا ہے ٹرمپ تو اس سے ایک دن پہلے یونیورسٹی کا کانووکیشن تھا، تو سلمان بن عبدالعزیز کو اس طیارے کا ماڈل پیش کیا گیا جو ان کے بڑے کو امریکہ نے 1945 میں دیا تھا. تو وہ ماڈل سامنے رکھ کے سلمان بن عبدالعزیز کہہ رہا تھا کہ اس میں طیارے کے ماڈل کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے میرے آباء و اجداد یاد آ رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں تجھے اگر تیرے آباء و اجداد کی یاد کی ضرورت ہے تو امت کو بھی اپنے غمخوار کی یاد کی ضرورت ہے. سرکار کا ہر نشان مٹائیں، سرکار کی ہر نسبت مٹائیں، سرکار کے رستوں کی مسجدیں مٹائیں اور اپنی گھڑی ہوئی شریعت نافذ کریں. میں یہ برملا کہہ رہا ہوں، آج جو پوری دنیا میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی کنجی وہ دہشت گردی ہے جو ان نجدیوں نے جنت البقیع میں کی تھی. اگر جنت البقیع کے اندر یہ گنبد نہ گراتے تو پھر پچھلے سال مدینہ منورہ میں بھی حملہ نہ ہوتا. جنت البقیع اور جنت المالا کے گنبد نہ گرائے جاتے تو اس سال بیت اللہ پہ حملہ نہ ہوتا. دہشت گردوں کی نرسری ان لوگوں نے اپنے گملوں میں اگائی جنہوں نے ولیوں کی آیات، کفار کے بارے میں جو آیات اتری تھی وہ ولیوں پہ پڑی، جنہوں نے قبر کے تقدس کو پامال کرنے کے لیے فتوے دیے، جنہوں نے مزارات کو شرک کے اڈے کہا. تو ان کے طالب علم ہی ہیں جو آج داعش کہلاتے ہیں. یہ ان کو کہتے ہیں خارجی کتے ہیں. یہ خطبہ ہے حج کا کہ یہ کہہ رہے ہیں داعش والے خارجی کتے ہیں، اور داعش والے کہتے ہیں امام کعبہ مرتد ہے. داعش کا فتویٰ ہے امام حج مرتد ہے، داعش کا فتویٰ ہے خادم الحرمین مرتد ہے. تو یہ داعش آئی کہاں سے ہے؟ انہوں نے پڑھا کہاں ہے؟ یہ آسمان سے نہیں اترے، یہ زمین سے نہیں اگلے، یہ کسی سنی درس کے پڑھے ہوئے نہیں ہے، یہ ابن تیمیہ کی فکر کے ہیں، یہ ابن عبد الوہاب کی سوچ والے ہیں. ان کے بڑے بے حیا ہوئے، انہوں نے امام ابو حنیفہ کی تشریحات کو چھوڑا تو ان پچھلوں نے پھر اپنے بڑے کی تشریحات کو چھوڑا. انہیں کہا تم نے ان کو نہیں مانا، ہم تجھے نہیں مانتے، تمہیں دین کی پد سمجھ ہی نہیں. آج داعش نے فتویٰ دے دیا کہ سرکاری مفتی جتنے بھی سعودی عرب کے ہیں سب غدار ہیں، مرتد ہیں، ان کو دین کا پتہ نہیں. اب یہ ایک چین چلی ہوئی ہے. اب وہ جو ان سے بھی آگے نکل گئے برائی کے اندر اور قرآن فہمی میں بگاڑ کے اندر، انہوں نے ان کا انکار کر دیا، انہوں نے پہلوں کا انکار کیا تھا، نتیجے میں مسلمان پس رہے. اب شام کا کیا حال ہے؟
عراق کا کیا حال ہے، یمن کا کیا حال ہے، لیبیا کا کیا حال ہے، کہاں سے اٹھے بھیڑیے، مسجدوں کا تقدس پامال، سیدنا یونس علیہ السلام کے مزار پر بارود بھر کے دھماکہ کر دیا گیا. وہ خالد بن ولید جنہوں نے کمر توڑی تھی کفر کی، ان کمینوں کو شرم نہ آئی، انہوں نے ان کی قبر پہ دھماکہ کر دیا. اب کتنے خوش ہوں گے یہودی، کتنے خوش ہوں گے نصرانی کہ ان کے جو ہیرو تھے وہ قبروں میں بھی آگ ان پہ برسائی جا رہی ہے. یہ ہے غلط سوچ وہابیت کی، خارجیت کی، اور صرف ادھر ہی نہیں، دوسری رافضیت کی سوچ. وہاں پر اب دیکھو پارا چنار کے اندر ایرانی اسلحہ پکڑا گیا، کون لے کے آیا، کس مقصد کے لیے آیا؟ یہ دونوں پیشہ ور گنڈے ٹولے دونوں طرف کے، یہ پاکستان کو بھی شام کی طرح بنانا چاہتے ہیں، پاکستان کو بھی عراق کی طرح معاذ بنانا چاہتے ہیں. یہ اپنے جو گرو ہیں ان کے چیلے اسلحے لے کر پاکستان کے اندر، اگر کراچی میں مدارس کے تہخانوں سے اسلحہ انڈیا کا برآمد ہوا اور ریال سعودی عرب کے برآمد ہوئے، تو ادھر جو روافض ہیں، جو شیعہ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ان کے مراکز میں اسلحہ ایران کا آیا، اور ٹرکوں کے حساب سے یہ کچلنا چاہتے ہیں اس مقدس دیش کو معاذ اللہ. یہ اپنی جنگ، اپنے مفادات کی جنگ ہمارے سینے پہ معاذ اللہ اس ملک میں لڑنا چاہتے ہیں. تو ہم جنت البقیع کے اس موقع پر اپنی حکومت سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ دہشت گردی جس نے کی، خواہ وہ روافض سے ہے، خواہ وہ خوارج سے ہے، ان کے سارے اڈے ختم کیے جائیں، پھر اس ملک میں امن آ سکتا ہے. چونکہ یہ دو حکومتوں کا پیسہ چل رہا ہے. داعش کو پہلے پروان خود سعودی عرب نے چڑھایا، لیکن جب ان کی ڈائریکٹ یہود سے دوستی ہوگی تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا. داعش کہیں اور سے نہیں آئی، سعودی عرب کی بنائی ہوئی ہے. اور ادھر ایران کے جو لشکر ہیں، لبنان میں ہوں، وہ عراق میں ہوں، وہ بھی دہشت گردی میں کوئی کم نہیں، اور مسلسل لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا. تو یہ منصوبہ کیا ہے؟ منصوبہ ہے گریٹر اسرائیل کا، کہ اسرائیل کے لیے یہ نقشہ بنایا گیا کہ عراق سارا اسرائیل میں ہو، شام بھی اسرائیل میں ہو، لبنان بھی اسرائیل میں ہو، اور خود مدینہ منورہ تک یہودی آنا چاہتے ہیں. اور ٹرمپ اس بڑے فتنے کے لیے سعودی عرب پہنچا. اب ٹرمپ چاہتا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کو لڑایا جائے. تو جب یہ عراق اور شام کی طرح صورتحال بن جائے گی تو کون کھڑا ہوگا یہودی فوج کے سامنے؟ کون دفاع کرے گا؟ تو اس طرح یکے بعد دیگرے امت مسلمہ کو دہشت گردی کی آگ میں جلایا جا رہا ہے، اور وہ گماشتے کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، ان کے سر اتار کے فٹ بال کھیل رہے ہیں، مسلمانوں کی چھاتیاں اپنی بندوقوں سے چھلنی کر کے جشن اللہ اکبر کہہ کے منا رہے ہیں. یہ یہود کے ایجنٹ، یہ نصارہ کے ایجنٹ، یہ انڈیا اور اسرائیل کے ایجنٹ، یہ کلمہ پڑھ کے مسلم امہ کا تحقیق کرنے والے، یہ غیروں کے اس ایجنڈے کو مکمل کر رہے ہیں، جو فری میسن اور پوری دنیا میں انسانی آبادی کم کر کے یہود کا راج قائم کرنا چاہتے ہیں. تجارت میں، معیشت میں، معاشرت میں اس ایجنڈے پر یہ سارا کام ہو رہا ہے. لیکن اگر جگہ دی ہے تو جنت البقیع میں دہشت گردی کرنے والوں نے دی. نائر نجدی اور نائر نجیدی جس نے پچھلے سال دھماکہ کیا تھا، اس کے استاد پکڑے گئے تو سارے وہابی تھے. پوچھا گیا مدرسہ کہاں ہے تو وہابیوں کا تھا. میرے پاس المدینہ اخبار ہے، دوسرے اخبار. پھر اس پر سر جوڑ کے یہ بیٹھ گئے کہ کیا ہوا، ہمارے شاگرد ہم سے باغی ہو گئے اور آج وہ ہمیں کافر قرار دے رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ تو سبب میں یہ لکھا کہ کہا ہم نے چونکہ جو طرز تعلیم اختیار کیا تھا، ہم نے اس میں اصول فقہ کو شامل نہیں کیا تھا. ہم نے کہا تھا ڈائریکٹ قرآن سے استدلال کرو، ڈائریکٹ سنت سے. ہم نے ابو حنیفہ کو چھوڑا تھا، ہم نے امام احمد بن حنبل کو چھوڑا تھا، ہم نے اماموں کو چھوڑا تھا، یہ ہم سے بے لگام ہو گئے ہیں. تو کہا اب نئے سرے سے تربیت نسل نو کی یوں کرو کہ جس میں قرآن و سنت سمجھنے کے لیے درمیان میں پہلے اماموں کی فہم کو بھی شامل کرو کہ انہوں نے کیسے سمجھا، تو پھر ہم بچ سکتے ہیں.
ورنہ یہ ہر بعد والا جو سینگ ہوگا وہ پہلے کو کاٹے گا اور کہے گا کہ وہ تو دیندار ہی نہیں تھے، وہ غدار تھے، وہ سب دین سے آشنا نہیں تھے۔ اب سینکڑوں خطیب گرفتار ہیں سعودی عرب کے، کیوں کہ داعش کی تربیت کر رہے تھے، داعش کے لیے بھرتی کر رہے تھے، داعش کے لیے فنڈنگ کر رہے تھے۔ خود سعودیہ کے پڑھے ہوئے سعودیہ کی یونیورسٹیوں میں لیکن داعش کے لیے بھرتی کرتے ہیں، اور ریکارڈ موجود ہے، ہزاروں لوگ، انہوں نے خود سعودی حکومت نے جو مدینہ منورہ میں حملہ ہوا اس میں کہا کہ کم از کم 5000 داعشی ہمارے سعودی ہیں جو اس وقت ہمارے ملک میں موجود ہیں، جن کو مہارت ہے خودکش جیکٹ بنانے کی۔ تو یہ قوم کسی وقت بھی حرمین میں کیا کر سکتی ہے؟ جن کے نزدیک کعبے کا کوئی تقدس نہیں، وہ کہتے ہیں کعبے میں شرک ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں مسجد نبوی میں شرک ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں گنبد خضرا کو گرانا معاذ اللہ واجب ہے، یہاں شرک ہو رہا ہے۔ تو یہ کیا بچے گا پیچھے مسلمانوں کے پاس؟ تو اس واسطے وہاں سے جہاں یہ دہشت گردی شروع ہوئی اور اس کے مراکز بنائے گئے، اس جگہ سے اصلاح کی ضرورت ہے، اور اس اصلاح کا فریضہ ہم سب نے ادا کرنا ہے۔ اب آواز بلند کرنے پر جو سزا ملے تو آج والی تھوڑی ہے، قیامت کے دن والی زیادہ ہے۔ آج زیادہ سے زیادہ یہ جان چلی جائے مگر ایمان تو بچ جائے گا، اور اگر آج ہم چپ رہے کہ جو کوئی کرتا ہے کرتا پھرے تو پھر ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو جنت البقیع کے اس دن پر ہم ان تمام دہشت گرد گماشتوں کے دہشت گردی کے اقدام کو مسترد کر کے ہم چاہتے ہیں کہ پھر سے ادب، احترام اور قرآن و سنت کی افکار جس طرح اصول فقہ کی روشنی میں امت نے ان کو سمجھا ہر صدی میں، ان کو رائج کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔